ڈاکٹر غوث صاحب کی آواز نہیں آ رہی, اسپیکر آن کر کے بات کریں. سر اور 5 منٹ باقی ہیں سر, ہو سکتا ہے اور کچھ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں. نہیں ابھی شروعات کی کاروائی کر دیں گے ہم. اور 4 منٹ باقی ہیں, 11:26 ہو رہے ہیں, 11:30 کو انشاءاللہ شروع کر دیں. اچھی بات. رویندر ریڈی صاحب یہیں سے بات کریں گے. سماجی علوم جانب سے آج کا اس ریاستی سطح کا ڈاکٹر غوث صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. Not your question. participants webinar to mute their mics and videos. Thank you so much. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آئی تھی, تھوڑا ریپیٹ کر لیجیے کیا بولے. ہاں غوث صاحب کا سگنل آواز نہیں آ رہی, ذرا ان کو نیٹ ورک میں آ کے پھر سے بولو. ہاں راجندر, اور کیا ہے, ٹیبلیٹ پہ لکھا ہم نے. ہاں اس کے بعد پھر نہیں ہے بولے ہمارا سڈن ڈیولپ ہوا کرتے کیا سر. ڈاکٹر صاحب اللہ صاحب ہاں جی جی ہاں ہاں جی ہاں جی دیکھا جی 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 ضرور میں دیکھا اشتہار دیکھا میں. تھوڑا ایک ویبینار چل رہا So ہمارا thank you so much for joining here for one day state level webinar. I welcome once again all the faculty members of this college, faculty members across the state, dear students, delegates across the state, thank you so much. I request once again to all to mute their video cameras and mic phones also for clear visibility and for clear
voice audibility also. میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کیمرہ بند کریں اور ویڈیو کیمرہ بھی بند کریں. صرف ریسورس پرسن آپ کے سامنے مخاطب ہوگا. Thank you so much for joining once again. So I officially starting one-day state-level webinar on career through social sciences, trends, prospects and issues. آپ کا اس ویبینار میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے. میں سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کیٹیگری کے لیے، خاص طور پہ سوشل سائنس کیٹیگری کے لیے اجازت دی تاکہ آپ حضرات کو معلوم ہو کہ کریئر تھرو سوشل سائنسز کیا ہے. میں ہمارے وائس پرنسپل رویندر ریڈی صاحب کا استقبال کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ ہیئر. آپ حضرات کو معلوم ہوگا، بلکہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ جب کوئی گھر بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 4000 ہفتے زندہ رہیں اور اس کے لیے ہم پلاننگ بنائیں تو ہم کو کس طرح سے ہوشیار اور مستعد رہنا ہے. آپ کو اس ویبینار کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگا، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر طور پر رہبری کر سکیں کہ سماجی علوم کسی بھی نیچرل سائنسز سے کم نہیں ہے اور کسی بھی فزیکل سائنسز سے کم نہیں ہے، کسی بھی ٹیکنیکل سائنسز سے کم نہیں ہے. سوشل سائنسز کے ذریعے سے آپ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اور لوگ کما رہے ہیں. یہ آپ کی دلچسپی کی بات ہے. میں اس سے پہلے کہ انہیں اپنے دیگر اساتذہ کو بلاؤں، تنویر صاحب کا خطاب میرے بعد ہوگا، لیکن سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ کو سنا دوں کہ یہ جو کریئر پلاننگ ہے، یہ جو کریئر جو سائنس ہے، ایک بہت بڑی سوچی سمجھی ایک حکمت عملی ہے. اٹس اے اسٹریٹجی ٹو بلڈ یور کریئر فار یور پروفیشنل کورسز, for your coming profession in so many and especially the placements areas which you are going to be cater through social sciences. یہ کیسے آپ کو پلیسمنٹ دلاتا ہے، کیسے آپ کو ایک اچھی تنخواہ دلاتا ہے، یا آپ ایسے کروشل جنکچر میں ہیں، آپ ایک ایسے یو جی لیول کے ایریا میں پڑھ رہے ہیں جس میں پولیٹیکل سائنس بھی ہے، جس میں اکنامکس بھی ہے، جس میں ہسٹری بھی ہے، جس میں سوشالوجی بھی ہے، جس میں ایجوکیشن بھی ہے، اور تمام ایسے ہیومینٹیز اور آرٹس کے کورسز ہیں جس میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کو کس طرح سے بہتر طور پر کام کرنا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بول دوں کہ کریئر پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بہت ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور یہ اسٹریٹجی کے اندر آپ کو جو بیریئرز آتے ہیں، وہ بیریئر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس رکاوٹوں کو بھی آپ اوور کم کرنا ہے، دور کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو اڈاپٹیبلٹی بھی آئے گی کہ آپ اس کے ذریعے سے کیسے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ بھی آپ کا ایک تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا ہے کہ کس طرح سے آپ کو آپ کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ آپ کو بڑھانا ہے. اور کریئر جو پلاننگ ہے اس کے ذریعے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی امپلائبلٹی بڑھے گی. جب کوئی آدمی آپ کو نوکری دیتا ہے، آپ کا انٹرویو لیتا ہے، آپ کے اندر پائے جانے والی اسکلز کو دیکھتا ہے، تو تب جا کر آپ کہیں کسی کمپنی میں، کسی ملٹی نیشنل کارپوریشن میں سلیکٹ ہو پاتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسٹیٹ امپلائمنٹ جو ہے وہ اونلی 4% ہے، اور 96% آپ کو مارکیٹ دیتا ہے، انڈسٹری دیتی ہے، اور دیگر مارکیٹ فورسز دیتے ہیں، سیلف امپلائمنٹ دیتا ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ کیسے اپنے امپلائبلٹی کو آگے بڑھائیں، یہ آپ کو کریئر پلاننگ ابھی سے کرنا ہے. یہ ایک اسپیشلائز کورس ہے. دس از اے اسپیشلائز کورس which you have to be select, and this is very much attentive planning, strategic planning for your career, and you have the major roles of your institutions, parents, and your friends, and teachers also. I hope this seminar will guide you and enlighten you and make aware you that you could be a good citizen of this country, you could be a good employee of your upcoming institution, and you could be a better citizen of this India, and you should be a very good member of your family. اس ویبینار کے ذریعے سے ہم یہ خواہش کرتے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ایک بہتر امپلائمنٹ کے لیے، آپ ایک بہتر سماج کے فرد کے لیے، آپ ایک بہتر خاندانی فرد کے لیے بنیں گے. اب کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ساجد معراج صاحب جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ رویندر ریڈی صاحب جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ تنویر صاحب جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ
بدر سلطانہ میڈم جڑی ہوئی ہیں. رویندر ریڈی صاحب آپ کو بات کریں گے. پھر ہمارے پرنسپل صاحب کا بھی خطاب ہوگا. ساجد میرا صاحب کا سیشن ہوگا. اس کے بعد کوشچن اینڈ آنسر آپ 15 منٹ کے لیے دیے گئے ہیں. اس میں مختصر سوالات یا تو آپ رائٹ اپ کر کے بھیجا سکتے ہیں یا ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ٹیکسٹول میسج بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد ووٹ آف تھینکس ہوگا. میں ونس اگین تھینکنگ یو آل سر. I request Mr. Mohammad Tanveer sir to present the ideas of importance of career and role of students. Janab Mohammad Tanveer sir. السلام علیکم. آج کا سوشل سائنس سبجیکٹ سے کیریئر سازی کے تعلق سے ویبینار گورنمنٹ ڈگری کالج ظاہر آباد سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. اور اس ویبینار میں مجھ سے مخاطب ہونے کے لیے صرف 3 منٹ سے 5 منٹ دیے گئے ہیں. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں اس سلسلے میں سب سے پہلے میں میرے پرنسپل صاحب ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے وائس پرنسپل صاحب ڈاکٹر رویندر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات ہمارے ڈاکٹر غوث صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کرنے میں ہم سب کی رہنمائی کی ہے اور ساتھ دیا ہے. تو مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے, آج جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے کہ امپورٹنس کیریئر اینڈ رول آف اسٹوڈینٹس. ظاہر سی بات ہے کوئی اسٹوڈنٹ چاہے کسی بھی گروپ میں داخلہ لیتا ہے تو وہ ایک منصوبے کے تحت داخلہ لیتا ہے, چاہے سائنس اسٹوڈنٹ ہوں دو, چاہے کامرس اسٹوڈنٹ ہوں دو, چاہے آرٹس اسٹوڈنٹ ہوں. اس کا ایک ایم ہوتا ہے, ایک رول, ایک ایم ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اس کورس سے فارغ ہونے کے بعد کسی شعبے سے جڑنا ہے یا کسی شعبے سے جڑنا ہے یا کسی سماجی تنظیم سے جڑنا ہے یا پھر گورنمنٹ کے سیکٹر میں آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کیریئر بڑی اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب چاہے پرائمری لیول سے لے کر ہائر ایجوکیشن جب آتا ہے تو اس کا ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ سماج کی شعبوں میں خدمت انجام دے. اسی مقصد کے تحت وہ کورسوں کو چوز کرتا ہے, کورسوں کو سلیکٹ کرتا ہے کہ اس کورس میں چاہے BSc کا ہوں دو, چاہے BCom کا ہوں دو, جو BA کا ہوں دو. تو ظاہر سی بات ہے اس کورس سے یہ سورسز ہے, اس سورسز سے ہم اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں, اس شعبے سے جڑ سکتے ہیں. تو یہ منصوبہ وہ بناتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کون سے بھی کورس کریں دے, چاہے ٹیکنیکل کورس ہوں دو, چاہے آپ کے سماجی کورس ہوں دو, تو ایک منصوبہ ہوتا ہے, کیریئر بناتا ہے انسان. تو سوشل سائنسز میں بھی ایسے بہت سے سورسز ہے جو اپنا کیریئر مستقبل کو سنوار سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں رولس آف اسٹوڈنٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ جب تک کہ اسٹوڈنٹ میں یہ ذہن میں یہ بات نہیں آ جاتی کہ مجھے اس کورس سے کچھ بننا ہے, یہاں سے کچھ حاصل کر کے نکلنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے تو اس کے لیے کچھ رولز بنانی پڑتی ہے, اس کے لیے کچھ رولز فالو کرنی پڑتی ہیں. تو ہر اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بھی کورس میں داخلہ لیتا ہے تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وقت کی پابندی کریں. کیونکہ وقت کی پابندی جو ہے انسان کو بہت اونچائی تک لے کے جاتی ہے. ورنہ کیا ہے, وقت آپ بے دردی سے وقت کو خرچ کر دیں گے تو وقت آپ کو بے دردی میں ڈھکیل دے گا. تو اس کا سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وقت کی پابندی کریں اور جتنے لیکچررس آپ کو لیکچر دے رہے ہیں ان لیکچررس کے پورے لیکچر کو سننا چاہیے, تاکہ جتنا لیکچر آپ سنیں گے, آپ جتنا سنیں گے, آپ جتنا پڑھیں گے, آپ اتنا بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ کسی بھی چاہے سماجی علوم سے جب داخلہ لیتا ہے تو سماج سے جڑے تمام شعبے جو ہوتے ہیں ہمارے سب BA کے سلیبس میں ہیں, تو ہر وہ چیز اسے معلوم ہونی چاہیے, ہر وہ چیز سے اسے پڑھنا چاہیے, ہر وہ کتاب پڑھنی چاہیے, چاہے پولیٹیکل سائنس ہوں دو, چاہے اکنامکس ہوں دو, چاہے ہسٹری. یہ 3 سبجیکٹ ایسے ہیں سوشل سائنسز کے جو آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں آنے کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں اس میں تقریباً اکنامکس کا سلیبس ہوتے ہیں, ہسٹری کا سلیبس ہوتا ہے اور آپ کے پولیٹیکل سائنس کا سلیبس ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے کس سبجیکٹ میں دلچسپی ہے اس سبجیکٹ پہ امپرومنٹ کرنا چاہیے, اور جو سبجیکٹ میں کمزور ہے اس پہ زیادہ وقت دینا چاہیے. یہ اسٹوڈنٹ کے رولس میں ہے اور اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ 24 گھنٹے کا جو دن اور رات ملا 24 گھنٹے کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو تقسیم کر لینا چاہیے کہ کتنا وقت کتنے اس پہ ہم کو اسپینڈ کرنا ہے, خرچ کرنا ہے. پڑھائی کے لیے کتنا, کھیل کود کے لیے کتنا, کالج میں کتنا وقت گزاریں. کالج میں جب آپ وقت گزارتے ہیں تو اس کا احساس رکھنا چاہیے کہ کالج میں ہم آ کے صرف منتخب مار کے جھاڑوں کے نیچے ٹھہر کر یا
کہیں دیواروں کو منتخب مار کر چلے آنا نہیں ہے. جتنے لیکچرز میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہوں, میری سروس میں تھوڑی سی سروس ہے, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ کو دیکھو کالج کو تو آتے ہیں لیکن کہیں دور کنارے چھڑوں کے نیچے منتخب مار کے چلے آتے ہیں. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, صرف آپ وقت کی بربادی کر رہے ہیں. تو ہر اسٹوڈنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ کالج آتا ہے تو چاہے لیکچر ہو یا نہ ہو, کلاس میں بیٹھے رہنا چاہیے. یہ اسٹوڈنٹ کا رولس ہے, یہ اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کالج کے امن کو برقرار رکھے, تعلیمی نظام کو برقرار رکھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو سبجیکٹ کا لیکچر اتفاق سے اگر لیو پہ ہے تو سبجیکٹ کو لے کر آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے, اور جو لیکچر دے رہا ہے اس کو غور سے سننا چاہیے. اور لیکچر کے دوران جو امپورٹنٹ ٹاپک ہم بولتے ہیں, کوئی بھی لیکچر امپورٹنٹ پوائنٹس جو بولتا ہے اس کو آپ بیاض میں یعنی کہ نوٹ بک میں نوٹ کرنا چاہیے, تاکہ آپ کو فیوچر میں وہ پوائنٹس فائدہ مند ہوتے ہیں ایگزام لکھنے کے لیے یا پھر کمپٹیٹیو ایگزام لکھنے کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہے اسٹوڈنٹس کے رولس میں شامل ہوتی ہے, تب جا کے آپ کیریئر پہ امپورٹنس دے سکتے ہیں, کیریئر پہ توجہ دے سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ کیریئر جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کے کیریئر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے ڈاکٹر غوث صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وائس پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ Thank you so much, Janab Tanveer Saab. You have given valuable suggestions. بہت بہت شکریہ تنویر صاحب, آپ نے بڑی اچھی تجاویز پیش کی, اینڈ وی ہوپ دیٹ اسٹوڈنٹس ول فالو یور سجیشنز فار دیئر بیٹر اسٹوڈنٹ لائف, بیٹر اپ کمنگ لائف, بیٹر لائف آف دیئر پروفیشن, بیٹر لائف آف دیئر فیملی لائف. میں اب بدر سلطانہ میڈم سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات پلیز ایکسپریس ہر ویوز آن choice of career and role of institutions, parents and friends. Welcome to Srimati Badar Sultana Madam, lecturer in economics. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected principal sir, vice principal sir, اور آپ کے ملاقات کرنے والے ڈاکٹر غوث صاحب, اور آج کے جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں جو کیریئر کے بارے میں اکثر منصف وغیرہ میں مسلسل کے کالم ہم لوگ دیکھتے ہیں اور بچوں کو بھی گائیڈ کراتے ہیں. ساجد معراج صاحب کو بھی, ان سب کو سلام. اور میرا نام بدر سلطانہ, لیکچر ان اکنامکس, گورنمنٹ ڈگری کالج حیدرآباد. اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسا کہ مجھے آج کی جو ٹاپک دی گئی ہے, چوائس آف کیریئر اینڈ رول آف انسٹیٹیوشنس, پیرنٹس اینڈ فرینڈس. اردو میں ہم اس کو کہیں گے آپ کے مستقبل سازی میں, آپ کے مستقبل کے, آپ کے کیریئر کے انتخاب میں, آپ کے انسٹیٹیوشنس کا یا آپ کے سمجھیے اساتذہ کا, آپ کے اداروں کا کیا جو ہے امپیکٹ ہے, اور آپ کے پیرنٹس کا کیا ہے, اور آپ کے فرینڈس کا کیا ہے. تو میں اس کو کچھ پرسنٹیج میں بانٹتے ہوئے میں آگے بڑھوں گی. دیکھیے, ہم تھوڑی دیر کے لیے انسٹیٹیوشن کو روک کے پیرنٹس سے ہم بات شروع کریں گے. آپ کے مستقبل سازی میں اور آپ کے کیریئر بنانے میں جو امپیکٹ اپنے پیرنٹس کا ہوتا ہے وہ تو ایک اٹ از نتھنگ بٹ اے نیچرل فزیکلی سمجھیے کیا کہیں گے امپیکٹ آف جینیٹک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے. جیسے ایک انسان میں کھوج کی عادت ہے, کوئی چیز ڈھونڈنا, مطلب اس کے بال سے باریکی میں جانا, ویسے ہی اکثر ایک بچے میں وہ چیز آ جاتی ہے. پیرنٹل فیکٹر بھی ہے, جینیٹک فیکٹر بھی ہے, ہو سکتا ہے اس کو ہم 20% تک دے سکتے ہیں. رہا فرینڈس, ہاں کوئی فرینڈ کو موٹیویٹ ہوتے ہوئے, کوئی آپ کے دوست کو آگے جاتے ہوئے, کوئی بچے کو بہت اونچائی پہ پہنچتے ہوئے دیکھ کے بھی آپ متاثر ہو سکتے ہیں کہ میرا فلانا دوست یہ پڑھا, یہ کیا, یہ حکمت اختیار کیا اور یہاں تک پہنچ گیا, مجھے بھی ایسے ہی کچھ کرنا ہے. میں بھی یہ بھی آپ ایک 10% تک کا رکھیے. لیکن میرا جو خیال ہے سب سے زیادہ بچوں کی مستقبل سازی میں, اسٹوڈنٹس کے کیریئر بلڈ میں زیادہ رول جس کا ہوتا ہے, میری اب تک کی زندگی کے تجربے میں نے دیکھا ہے وہ اساتذہ کا, اس کے انسٹیٹیوشنس کا ہوتا ہے. بچوں پہ جو چیز ہم نے دیکھنے میں آئے ہم کو, اکثر ہم بھی بچوں کو لاسٹ جب اکیڈمک ہوتا ہے بچہ سیمسٹر فائنل ایئر سے جاتے رہتے ہیں, ہر بچے کو تشویش رہتی ہے کہ ہم کیا کریں کیا پڑھنا ہے. میڈم بولیے, ہمیشہ ایوری ایئر ہم کافی سالوں سے اس چیز کو سجیشن ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں, بچوں کو اس کا جو بہترین مشورہ دے رہے ہیں. ہر بچے کو میں اکنامکس
लेक्चरर होने के नाते हर एक के ऊपर मैं नहीं छोड़ सकती, ये जबरदस्ती है कि नाम लो। बच्चे की साइकोलॉजी, मेरी क्लास में कौन सा स्टूडेंट कितना मेरे लेक्चर को ग्रास्प करता है, किसके चेहरे पे हमेशा सवालिया निशान रहता है, कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉपर आंसर दे सकता है, एक्टिव रहता है, इस हिसाब से मैं बच्चों को हमेशा सॉर्ट आउट करके बताती हूँ कि तुम ये सब्जेक्ट लो, तुम ये सब्जेक्ट लो, तुम ये एक एग्जाम्पल, गुज़िश्ता बैच 22 में मेरा एक स्टूडेंट था मोहसिन, यहाँ देहात से ताल्लुक़ रखता था, बहुत अच्छा पढ़ता था वो, अगर क्लास सेमिनार दूँ तो बहुत अच्छा बोलता, लेकिन जैसे ही उसका डिग्री हो गया वो मुझसे बोला कि LLB लूँगा। मैं ख़त ही मना कर दी कि तुम्हारे कोई क्वालिटीज़, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज किसी हिसाब से भी तुम LLB के लिए सूट नहीं है, तुम जो है सो मास्टर्स के लिए तुम सूट है इमीडिएट, तुम जो है सो तुम्हारी सलाहियत मैं इकोनॉमिक्स में देखी हूँ। तो देन ही हैज़ टेकन एडमिशन ऑन मेरिट बेसिस इन मानो यूनिवर्सिटी। तो इस तरह और कुछ बच्चों की जो पॉलिटिकल सलाहियतें हैं तो मैं उन लोगों को उस लाइन में भेजती हूँ, कुछ वो बच्चियाँ हैं जिनको वुमेन स्टडीज़ में भेजती हूँ। तो हम लोग अपने बच्चों, जितना हम लोग हमारे सामने बच्चों के पढ़ने का, एकेडमिक बच्चों का जो सेंस है, एकेडमिक बच्चों की जो नॉलेज है, एकेडमिकली बच्चों की जो साइको है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर जानते हैं। उस हिसाब से अगर हम फैसला दें, बच्चों को रहनुमाई करें, तो इंशाल्लाह उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर रहेगा। जिस हिसाब से आप जिस लाइन से भी अपने मुस्तकबिल का इंतखाब करेंगे, बस मेरा मशवरा ये है, जैसे कि हदीस अल्लाह ताला तुमको जिस रायत का जिम्मेदार दे कब करे, वरना अल्लाह के पास इसके बारे में पूछोगी। तो आप लोग जो भी खुदा, जो भी फील्ड, जो भी आप तय कर रहे हैं, जिस मैदान में भी आप आगे जा रहे हैं, आगे जाइए, तरक्की कीजिए, बहुत आगे बढ़िए और मुल्क का, मिल्लत का, कौम का जो है सो हमारे मुल्क का जो है नाम रोशन कीजिए। अपने टैलेंट्स का बेहतर इस्तेमाल आप कहाँ कर सकती हैं, कहाँ कर सकते हो, उसको आप चॉइस करें, उसको चुनें। देखिए भाई, ये तो नहीं आगे क्या लेना है, साइंस या आर्ट्स, ये आप इंटर से ही डिसाइड करके आप ग्रुप ले लेते हैं। ग्रुप ले लेते हैं, डिग्री में आने के बाद में आपको जो है सो जब एक गोल, एक टारगेट, एक निशाना, एक मंजिल का जब तयन कर लेते हैं तो आपको रास्ता बनते जाएगा, रास्ते खुलते जाएंगे, बशर्ते कि आप जो है सो एक मंजिल का तयन करके अपने सफ़र को शुरू करें। तो ये रही मेरी, मैं आप लोगों के लिए राय कि अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने लेक्चरर्स वगैरह से हर ग्रुप के बारे में, हर आप क्या कहेंगे, जो भी आपको चॉइस करना है लाइन आपका कैरियर के लिए, तो अपने साथ से मशवरे में रहिए, वहाँ लेते रहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए। ये मौका देने के लिए और सबको, प्रिंसिपल सर को, सबको जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैडम। अब आप सुन, इससे पहले बदर मैडम बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जितनी अहम गाइडलाइंस आपको करियर प्लानिंग के लिए दी हैं वो अब मैं ऐसे फैकल्टी को बुला रहा हूं जो न सिर्फ हमारे कॉलेज के केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बल्कि वो एक एसेट टू द नेशन है, एसेट टू द एकेडमिक्स है, एसेट टू द एकेडमिया है, scholarly personality of this college. I request Dr. V. Ravindra Reddy Garu to please speak on this occasion. Dr. V. Ravindra Reddy Garu. कैमरा दो। మీరు డైరెక్ట్ చేయండి। సార్ మీ మైక్ ఆన్ చేయండి, సార్ మీ మైక్ ఆన్ చేయండి। లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా చేయలేదు। సార్ మీ వాయిస్ ఆడిబుల్ లేదు, మీ మైక్ ఆన్ చేయండి రవీందర్ రెడ్డి గారు। ఓకే, హలో, ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి। సో థ్యాంక్ యూ వెరీ much Gaur sir on organizing this state level one day workshop on this topic social sciences career opportunities and their sustainability and future goals of the students. I really thank to the chairman and our respected principal sir Dr. Aslam Farooqi sir
and all the social sciences faculty working here who have been organizing this webinar with all departments. And also, I would like to about this workshop. Really, it's a wonderful. And one thing I want to share you that social sciences is no way second to the sciences or technology or anything. So it's equally good for the students who are good, who are really working hard on any subject, will develop and become a great person in this society or in the nation. Because a person pursuing history, economics or political science can become an IAS officer. Because it is not necessary to pursue a BTech, not necessary to science a BSc or BCom. BA student also can become a great person. In addition to that, the students generally subjects which come under this is history, political science, economics, geography, anthropology, sociology, all these psychology. All these subjects are social sciences. So there are so many opportunities for them who are pursuing these subjects. Person can become a political leader, or he can become a political scientist, or he can become a social scientist like that. Sociology is there, lot of opportunities are there outside the market. You can see and we can pursue MSW, or you can work in society, in a hospitality, or many areas. You can take psychology. There are so many clinical psychologists. There are so many other opportunities available for them. And one more thing I want to add here, that now in the new educational policy, there is no such thing that you have to select only history, economics, political science, or history, economics, public art. You can choose the hybrid mode. Now it has come that you can choose even history, economics, chemistry also you can choose, or botany also you can choose, or even there's lot of changes have come in the new educational policy. You might have seen in the yesterday's released those also in our state admission into undergraduate courses, that a person can also choose 4 years BTech course, 4 years degree of CSC, that is computer science engineering, equivalent to computer science engineering. That is 4 years course also come. So one can pursue these degrees also. So in addition to your economics, botany, you can go for computer science. Like different combinations have come. This a lot of changes have come. So students can make use these opportunities, whichever the subject they wish to study, and they want to become good and excellent in the subject, and they can choose it, and they can develop their subject, and they can become expert in that particular area. So there are a lot of opportunities for the students, whether they are pursuing science, arts, or engineering, or anything. Only thing is you have to work hard. You have to put more efforts, you have to refer more journals, refer more books, and note them down, and study the history of the greatest people in every area, and so that will definitely will encourage you, will give you a lot of opportunities. The principal sir and all for giving the opportunity. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your valuable suggestions. Yeah, sir. Thank you so much, sir. Once again, you have given valuable suggestions not only to our students, our offline here, sir, in a virtual classroom, witnessing your address on the screen, sir. Thank you so much, Ravindra Reddy Garu, for encouraging us. Now, let's turn to our lead of the institution, Dr. Aslam Pasam, is known to be a
not only the academia, but also in the field of journalism, in the field of research, in the field of many other social sciences faculties, who is hardly working, not only they scholarship. کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں ساری اس ویبینار کو اور تمام لوگوں کی رہنمائی کریں. ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس ایک روزہ ویبینار میں آپ سبھی شرکاء کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے میں کالج کے سماجی علوم کے شعبہ جات پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، اکنامکس کے ذمہ دار اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور سے ڈاکٹر غوث صاحب کا کہ انہوں نے اس ویبینار کے انعقاد کے لیے کوشش کی اور ہم کامیابی کے ساتھ اس ویبینار میں داخل ہو چکے ہیں. آج کے ہمارے مہمان مقرر ساجد معراج صاحب ہیں، انہیں ہم زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے چونکہ ویبینار کا عنوان ہے سماجی علوم کے ذریعے کیریئر سازی، مسائل، رجحانات اور امکانات. تو 1-2 منٹ میں اس پہ بات کروں گا، اس کے بعد ہمارے مہمان مقرر کو ہم زیادہ سے زیادہ موقع دیں گے. گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جتنے طلباء ہیں ان کو ہم عصری علوم اور موجودہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں اور انہیں ایک مستقبل کے بہتر شہری بنا کر اس کالج سے ودا کریں. چنانچہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے وسائل ہمارے پاس دستیاب ہیں، خاص طور سے لائبریری ہے اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، ورچوئل کلاس روم ہے اور اساتذہ کے جو کچھ بھی تجربات ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے طلباء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. الحمدللہ یہاں پر بی اے اردو میڈیم اور تیلگو میڈیم بھی ہے. اس کے علاوہ BSc BCom میں بھی تقریباً 800 طلباء و طالبات پڑھتے ہیں، جن میں سے 500 اسٹوڈنٹ جو ہے جن کی مادری زبان اردو ہے اور اردو میڈیم اور انگلش میڈیم میں خاص طور سے طلباء کا رجحان بہت اچھا ہے، تیلگو میڈیم کے ساتھ بھی. تو کیریئر سے متعلق بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے اور ایک شعور دیا ہے، اس کے ساتھ علم کی دولت ہے. جسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اقرا پڑھو کہ علم روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. تو طلباء ہمارے جیسے ہمارا تعلیمی نظام ہے 10+2 اور اس کے بعد 3، تو ڈگری ہمارے کالج میں چونکہ پڑھائی ہوتی ہے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر 6 سیمسٹر میں پڑھائی ہوتی ہے. جب فائنل ایئر کے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ ان طلباء کو باہر کی دنیا کے جو مسابقت ہے اس سے واقف کرایا جائے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ظہیر آباد یہاں حیدرآباد سے 100 کلومیٹر ہے اور ظہیر آباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کے زیر اہتمام یہاں پر ڈگری کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن جو یونیورسٹیز ہیں شہر میں زیادہ ہیں اور ڈگری کے بعد طلباء جو ہے پوسٹ گریجویشن کے لیے آگے جاتے ہیں. تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ایک ایسی سہولت ہے جہاں طلباء اردو میڈیم سے بھی اپنا پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں. تو سماجی علوم میں عثمانیہ یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی بھی ہے، رام ریڈی سینٹر فار ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی ہے. تو لڑکیاں جو خاص طور سے جن کی شادی وغیرہ ہو جاتی ہے اور وہ آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، سماجی کچھ ان کے بیریئرز ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے طلباء کو بھی ہم انہیں رہنمائی کریں کہ وہ ڈسٹینس موڈ کے ذریعے فاصلاتی تعلیم کے ذریعے بھی آگے تعلیم جاری رکھیں. دیکھیے کہ موجودہ زمانہ مستقبل کیا کہتے ہیں آپ کے کمپٹیشن کا زمانہ ہے. تو آپ موجودہ زمانے کے تقاضوں پر نہیں اتریں گے تو زمانہ آپ کو کچل لے گا. تو موجودہ زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو معلومات ہے وہ معلومات رکھی جائیں اور جو مارکیٹ ڈیمانڈ کے جو کورسز ہیں، جیسے کہا گیا ہے کہ مارکیٹ میں بزنس ہے، لا ہے، جرنلزم ہے، تو یہ 3 شعبے ایسے ہیں جہاں پر مارکیٹ کی بہت ڈیمانڈ ہے. تو ہمارے سوشل سائنسز کے طلباء آگے اپنے پوسٹ گریجویشن جاری رکھتے ہوئے اگر ہنر کے طور پر وہ صحافت میں جا سکتے ہیں اور بزنس میں جا سکتے ہیں یا جو ہے میڈیا میں جا سکتے ہیں، جن کو بولنے کی صلاحیت اچھی ہے تو وہ لوگ میڈیا میں جا سکتے ہیں. تو کیریئر کیا ہے، دماغ میں ایک منصوبہ بندی ہونا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ ایک امانت ہے. جسے اقبال نے کہا کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج ساجد معراج صاحب
ہمارے طلباء کو سماجی علوم کے ذریعے اور عمومی طور پر مستقبل میں وہ کیسے اپنے کیریئر کو اپنائیں. اور ایک بات اہم ہے کہ موجودہ زمانہ ہنر سیکھنے کا زمانہ ہے. ہنر میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہو, بات کرنے کی صلاحیت ہو, کمپیوٹر کی نالج ہو, اور نئے زمانے کے جو تقاضے آ رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ, اس بارے میں بھی وہ جانکاری رکھتے ہوں. تو یہ موجودہ زمانے میں ہنر کے ساتھ, اچھی ڈگری کے ساتھ جب وہ مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے اچھا روزگار حاصل کریں گے, تلنگانہ کا نام روشن کریں گے, ملک کا نام روشن کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویبینار نہ صرف گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد بلکہ ریاست تلنگانہ کے جتنے بھی ڈگری کالجز کے طلباء اور اساتذہ یہ ویبینار دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سب کے لیے کارآمد ہوں گا. میں شعبے سماجی علوم کے صدر اور تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ویبینار کے انعقاد کے لیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر مضامین میں بھی ہم ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں. میں آج کے مہمان ساجد معراج صاحب کا بھی خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ طلباء ان کے لیکچر سے مستفید ہوں گے. شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ کے صدارتی کلمات کے لیے تھینک یو سو مچ سر. ریئلی آپ کی قیادت میں کالج جو ترقی کر رہا ہے, آپ نے پورے سماجی علوم کے لیے جو کام کیا ہے اور پوری ریاست کے لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ بڑا قابل تحسین ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور مینٹرنگ ٹو دا سوشل سائنسز فیکلٹی اینڈ دا اسٹوڈنٹس آلسو. اب میں آج کے اہم چیف ریسورس پرسن جو ہے ڈاکٹر معراج ساجد صاحب, ان کا تعارف 1 منٹ میں کرا دیتا ہوں, پھر ڈائس اور پلیٹ فارم ان کے حوالے ہو جائے گا. میں ان کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں کہ وہ سرٹیفکیٹ کورس ان انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ کیریئر کاؤنسلنگ کے ماہر ہیں, اور انہوں نے LLB کیا ہے 2012 میں, اور LLM کیا ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے 2014 میں. PhD وہ کر رہے ہیں, اور نہ صرف وہ جرنلزم کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں بلکہ ایک بہت قابل ترین جرنلسٹ میں ان کا وہ منسلک تھے. اور آپ کو ٹی نیوز جو تھا وہ شروع ہی سے اس سے وابستہ رہے, بعد میں وہ سرکاری ملازمت میں آ گئے ہیں. ہماری گزارش پر, ہماری ریکویسٹ پر انہوں نے آج کے پروگرام میں آنے کی حامی بھری ہے. میں پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ میں تمام طلباء سے, تمام فیکلٹی سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ جب وہ اپنے PPT سلائیڈ پریزنٹ کریں یا کوئی اہم نکات پیش کریں تو آپ اس کو ضرور نوٹ کریں. میں جناب ڈاکٹر معراج ساجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پلیز ٹیک دا ڈیاس اینڈ پلیز اوور ٹو یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں ظہیر آباد گورنمنٹ ڈگری کالج کے پرنسپل محترم اسلم صاحب اور سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ کے فیکلٹی اور وائس پرنسپل صاحب اور تمام جو طلباء ہیں آج اس سے مستفید ہونے جا رہے ہیں, ان تمام سے جو ہے میں پھر ایک بار ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ جو موقع مجھے گورنمنٹ ڈگری کالج کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے, میں بے حد ممنون و مشکور ہوں ڈاکٹر اسلم صاحب کا اور ڈاکٹر غوث صاحب کا, کہ اس طرح کے بہت سے کم موقع ہوتے ہیں کہ ہم بچوں سے راست گفتگو کریں یا انہیں مخاطب کریں. اور یہ موضوع بہت ہی اچھا موضوع ہے, اس پہ تو گھنٹوں لیکچر دے سکتے ہیں, لیکن مجھے جو وقت دیا گیا ہے کوشش یہ کروں گا کہ میں انشاءاللہ اس وقت میں ہی میں پورا کام انشاءاللہ کر دوں. تو آج کا جو موقع ہے ہمارا سماجی علم کے ذریعے یا سوشل سائنسز کے ذریعے جو ہمیں مواقع ملیں گے, ہم اس کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لیسٹ جو ریسورس ہے ہم کو سب سے کم ملنے والا ہے اس کے اوپر جائیں گے, پھر بعد میں جو ہے ہم دوسرے ریسورسز جو بھی ملیں گے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آج جو بات ہو رہی ہے سماجی علوم, سوشل سائنسز میں
बहुत सारे ब्रांचेस है. सोशल साइंसेस आज कंपटीशन के दौर में साइंस को पीछे कर चुका है. कई सब वो मज़ामीन हैं जो सोशल साइंसेस के अंदर इंक्लूड होते जा रहे हैं डे बाय डे. तो सोशल साइंसेस आखिर क्या है और इससे हम क्या कर सकते हैं. सोशल साइंसेस के बारे में हम एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेंगे, फिर इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे. सोशल साइंसेस आज के दौर में हम पहले ये समझते थे कि भाई सोशल साइंसेस अगर हम करेंगे तो सिर्फ कुछ मखसूस जो है मौके मिलेंगे, लेकिन सोशल साइंसेस एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम पूरे दुनिया में राज कर सकते हैं. सोशल साइंसेस है क्या? इंसानी माशरे और समाजी ताल्लुकात का साइंटिफिक मुताला है. तो इंसानी माशरा का नहीं है, समाजी ताल्लुकात का नहीं है. तो ये जो शोबा है सोशल साइंसेस का बहुत वाइड है और इसमें कई ऐसे मज़ामीन, कई ऐसे शोबे हैं जिसका शायद हमारे तलबा को इल्म भी नहीं हो. अगर हम सोशल साइंसेस पढ़ते हैं तो पहले ये सोचते थे कि बहुत कम हमें जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन सोशल साइंसेस पढ़ने से क्या मौके मिल सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. सोशल साइंसेस क्या है पहले ये देखिए आप स्क्रीन पे. एक मिनट अभी. सोशल साइंसेस में जो ब्रांचेस हमारे पास है, हम उसका मुख्तसर सा तारुफ देंगे कि भाई सोशल साइंसेस में कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं. एजुकेशन भी उसी में है और जर्नलिज्म भी उसी में है, लॉ भी उसी में है और आर्कियोलॉजी भी उसी में है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है. ऐसे कई ब्रांचेस है जो सोशल साइंसेस के अंडर में. तो हम एक ब्रांच को लेकर आगे बढ़ेंगे. पहले हम मानते हैं कि अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता है, तो उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. देख लीजिए, अगर कोई पीजी इन इकोनॉमिक्स करता है तो सबसे कम दर्जे में वो जो है टीचिंग में आ सकता है, जो स्कूल लेवल हो या इंटर लेवल हो या फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो. टीचर, फिर इसके बाद में लेक्चरर, उसके बाद में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इस तरह के जो है एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, इस तरह के लेक्चर्स होते हैं. तो इस तरह ये डिपार्टमेंट में तो जाएगा ही जाएगा. इसके अलावा और कौन से टीचिंग से, तदरीस से हटके ये जो दूसरे शोबेजात हैं, वो दूसरे शोबेजात में जिस तरह के जहाँ पर जो शोबे होते हैं मालिया के, वहाँ पर उसको जॉब के रिसोर्सेस मिलेंगे. तो इस तरह से एक एक ब्रांच के बारे में अगर हम बोलते जाएंगे तो मैं समझता हूँ सोशल साइंसेस के ऊपर बोलने के लिए मुझे एक दिन कम पड़ेगा. तो इस तरह से फिर इसके बाद हिस्ट्री है. अगर कोई हिस्ट्री पढ़ता है तो उससे पहले से हम सबसे छोटे एटलीस्ट में लास्ट में मैं आपको तमाम को मिलाकर बड़े अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा. हम टीचिंग कर सकते हैं, टीचर, फिर इसी तरह जिस तरह इकोनॉमिक्स में किए, फिर उसके बाद में बड़े हिस्टोरियन बन सकते हैं. बड़े हिस्टोरियंस जो बने हैं तो हम उस तरह के हिस्टोरियन बन सकते हैं. चाहे आप अपने इलाके की हिस्ट्री लिखिए, चाहे अपने रियासत की हिस्ट्री लिखिए, किसी की भी हिस्ट्री लिखिए, आप हिस्टोरियन बन सकते हैं, मौर्रिख बन सकते हैं. हिस्ट्री से रिलेटेड जितने काम होंगे आप कर सकते हैं. तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आज के दौर में कोई छोटा ज़रिया नहीं है. अपॉर्चुनिटीज़ लॉर्ड है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपको उसके लिए एलिजिबल बनना है. आपको उसके लेवल की अपनी काबिलियत बनाना है, उसके लेवल पर जाना है, तब आप जो है कुछ कर पाएंगे. चाहे वो हिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, सिविक्स ले लीजिए, जितने भी जो चीज़ें हैं, जितने भी शोबेजात हैं इसमें सोशल साइंसेस में, उसमें इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते.
اب ہم جرنلزم میں آئیں گے. جرنلزم اگر کوئی کرتا ہے تو رپورٹر سے لے کے ایڈیٹر تک بن سکتا ہے. رپورٹر سے لے کر ایڈیٹر تک وہ بن سکتا ہے. پھر اس کے بعد میں رپورٹر سے ایڈیٹر تک کا جو سفر ہے وہ ایک بہت لمبا سفر ہے, لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ میں ایڈیٹر سے رپورٹر سے ایڈیٹر بتا چکا ہوں. سب ایڈیٹر بن سکتے ہیں, اس میں ایسے بہت سارے پوسٹ ہیں جو جرنلزم فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو شعبے جات ہیں. آپ گریجویشن, میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں بچوں کو, آپ انٹرمیڈیٹ سے اپنے کیریئر کو چوز کیجیے. میرے مضامین جو ہے منصف میں 12 ایوری سنڈے شائع ہوتے رہتے ہیں. تو آپ ایس ایس سی سے ہی, یعنی اگر کوئی بچے ایس ایس سی سے قبل ہی اگر ان کی سوچ زیادہ پروان چڑھ جاتی ہے تو وہ اپنے کیریئر کو وہیں سے سوچے کہ مجھے بننا کیا ہے, میں کیا کر پاؤں گا فیوچر میں, کون سے شعبے میں اپنے جو ہے جوہرات کو بکھیر سکتا ہوں, کون سے شعبے میں جو ہے ترقی کر سکتا ہوں, اور میری نہ صرف میری ترقی بلکہ قوم کی, ریاست کی, ملک کی, دنیا کی جو ہے ترقی, دنیا کو ترقی دے سکتا ہوں. اس طرح کی ہم پالیسی اور ڈیسیشن لینا پڑے گا. اگر کوئی ایس ایس سی تک نہیں لے پائے تو ایس ایس سی میں جو ہوتے ہیں وہ ایس ایس سی میں ڈیسائیڈ کرے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, بننا کیا ہے, پڑھنا کیا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے جب سوچ کر سمجھ کر ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں, جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے. تو یہاں پر بات ہم جرنلزم کی کر رہے تھے. جرنلزم ایک ایسا شعبہ ہے جس سے میں ابھی بھی وابستہ ہوں, اور ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب بھی تھے, ابھی بھی ہے وہ. تو اس طرح سے جو یہ جو شعبہ ہے جرنلزم, میں پچھلے 10 سال جیسا کہ ڈاکٹر غوث صاحب نے تعارف میں بتایا تھا آپ لوگوں کو, میں ٹی نیوز سے وابستہ تھا. ٹی نیوز کے شروعات سے ہی میں جو ہے وابستہ تھا. یہ کے سی آر صاحب کا ٹی وی چینل ہے, تو میں جو ہے کے سی آر صاحب سے کئی بار ہم راست جو ہے ڈسکشنز بھی ہوئے چیف منسٹر بننے کے بعد. تو اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہے, اگر کوئی جرنلسٹ بننا چاہا تو وہ اس کی رسائی آپ جو ہے معمولی سی ایک وارڈ بوائے سے لے کر وہ پرائم منسٹر آف انڈیا تک جو ہے پہنچ سکتا ہے, اس کو کوئی نہیں روک پائے گا. اور اس کا جو دائرہ ہوتا ہے اسی میں آپ اگر کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ پیشے تدریس کو اپنا سکتے ہیں, جرنلزم میں بھی. اور اگر نہیں آپ صرف جرنلزم میں فیلڈ جرنلزم کرنا چاہتے ہیں تو آپ رپورٹر سے ایڈیٹر تک جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ڈپارٹمنٹس ہے, شعبے جات ہے سوشل سائنسز میں, وہ اتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ اس ایک شعبے سے آپ کئی کام کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں کسی ایک شعبے کی جو ہے اس کو نیچا نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. اگر مان لیجئے کہ اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کو کیا اپارچونیٹیز ہوں گے, آپ کیا کر پائیں گے, آپ کیا کر پائیں گے اس کو دیکھیے. اور آپ سوشل اسٹڈی کے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کیا کر پائیں گے وہ دیکھیے. تو میری نظر میں جو بچہ سوشل سائنسز سے ہے انہیں ایک ایسا بچہ ہے جو جس طرح سے جو ہے بی ٹیک جو کرتے ہیں بچے, وہ لوگ ایک ہی درخت پہ کئی اقسام کے پھل کو جو ہے اگا سکتے ہیں, اس طرح کا بچہ سوشل سائنسز کا. وہ ایک ڈگری کرتا ہے اور کئی جو ہے جابس کے لیے اہل ہو سکتا ہے. تو سوشل سائنسز کو ہم پہلے تو یہ ذہنوں میں سے نکال دیں کہ سوشل سائنسز سے ہم کو کچھ زیادہ ملنے والا نہیں ہے. بالکل غلط ہے, بہت زیادہ ملنے والا ہے. تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی شعبہ جب تک آپ قابل نہیں ہوں گے آپ کو کوئی بھی نہیں اپنائے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو. تو آپ پہلے خود کو اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا ہے. چاہے کوئی بھی پوسٹ ہو, وہ اٹینڈر سے لے کر لاسٹ لیسٹ جہاں تک آپ جا سکتے وہ پوسٹ کے آپ اس کے قابل بننا چاہیے, تب آپ کا انتخاب ہوگا. ورنہ انتخاب جو ہے لوگ کبھی بھی, چاہے آپ اونر ہو یا انٹرپرینر ہو یا آپ ڈگری کالج کے یا کسی بھی کالج کے آپ جو ہے پرنسپل ہو یا آپ عہدے بانٹنے کا کام کر رہے ہوں, تو آپ کس کو تلاش کریں گے بتائیے.
آپ اسی کو تلاش کریں گے جو کم وقت میں زیادہ کام کر پائے گا, جو کم وقت میں اپنے اسکلس کا زیادہ استعمال کر پائے گا اور زیادہ کمپنی کو یا ڈپارٹمنٹ کو فائدہ پہنچائے گا. تو ہم کبھی بھی یہ سوچنا غلط ہے کہ ہم کو سوشل سائنسز سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. ابھی میں صرف ایک 3 سیکٹر بتایا آپ کو. چوتھی سیکٹر میں آ جائیے, آپ لا کی فیلڈ میں آئیے. جب لا کی فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ ایک لائر سے لے کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہم کو دیکھنا چاہیں گے یا نہیں دیکھنا چاہیں گے. میں جو ہے 8 سال ہائی کورٹ میں پریکٹس کیا ہوں, تلنگانہ کے, اے پی اور تلنگانہ ملا کے 8 سال پریکٹس کیا ہوں میں. تو ہم جو کر سکتے ہیں تو جونیئر سول جج, پہلے تو ہم جاتے ہیں لیسٹ پوزیشن سے, اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر, پھر اس کے بعد میں ججز, جونیئر سول ججز ہے, پھر اس کے بعد میں جو ہے ڈی جے ہے, اے ڈی جے ہے, پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. تو آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ نہیں چاہیں, کچھ بھی نہیں, میں گھر بیٹھ کر پیسہ کمانا چاہوں گا, تو آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں لیگل ڈرافٹنگ کا کام کر سکتے ہیں. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں ماہانہ. شارٹ میں ڈپارٹمنٹس کو جو ہے ڈیفائن کرتے ہوئے بتاتے چل رہا ہوں. جی اسلم صاحب, کیا میں کنٹینیویشن میں اس طرح سے چلوں یا کچھ اور چینج کروں؟ سر اگر آپ کے پاس پی پی ٹیز میرے پاس بالکل ہے. تھوڑا سا مجھے پرابلم ہو رہا کہ پی پی ٹی شیئر کرنے میں, آپ کو ڈال دیتا ہوں, آپ شیئر کیجئے نا. 1 منٹ بات کریے سر. صاحب ماشاء اللہ بات اچھی ہو رہی, بات جاری رکھیے. جی جی 12:40 تک بات کر سکتے ہیں ہم, اس کے بعد طلبا کے سوال لیں گے. جی 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 ٹھیک ہے جاری. میرے کو ایک 5 منٹ پہلے بول دیجئے. تو جی, تو جو سامعین ہیں, جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں, اور سوسائٹی اور قوم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. دے ہیو ٹو ڈیسائڈ دیم سیلف. وہ خود اپنے آپ کو ڈیسائڈ کرے. اب آپ کے پاس ایگزامپل ہے ڈاکٹر غوث صاحب, سوشل بیک گراؤنڈ ہے. تو دیکھیے, اب ڈاکٹر غوث صاحب کی خدمات کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. جو کالج میں ہیں وہ لوگ تو دیکھ لے سکتے ہیں, اور باہر کے لوگ بھی. ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب بھی ہے. تو یہ تمام سوشل سائنسز, لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ ہو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, اینتھروپولوجی ہو یا آرکیالوجی ہو, یہ تمام مضامین جتنے شعبے جات ہیں, آپ اس سے دگنا نہیں بلکہ کئی گنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہو گئی تھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے لا کے اوپر بات کیے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم سوشل سائنسز میں تدریسی شعبے میں جا سکتے ہیں, یا اس سے منسلک جو شعبے جات ہیں ان سے ہم اس میں بھی جو ہے بڑے بڑے پوزیشنز پہ جا سکتے ہیں. آج دیکھیے ہمارے پاس جے ایل کے نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے, کوئی قابل ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو ٹی جی ٹی, پی جی ٹی اور ڈی ایل ہیں. پھر اس کے بعد میں اسسٹنٹ پروفیسر سے, ایسوسیٹ پروفیسر سے, پروفیسر سے. تو یہ کون, اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں تو بالکل نہیں آ پائیں گے. اس کے بعد میں ہم لا سے ہٹ کے میوزیالوجی میں جائیں گے. جب میوزیالوجی میں جا رہے ہیں ہم, تو میوزیالوجی میں آپ دیکھیے کتنے میوزیمس ہیں, اور وہاں پر جو کام کرنے والے جو مینیجرس ہوتے ہیں وہ پی جی ان میوزیالوجی یا جو ہے اس سے اور میوزیالوجی میں جو اس سے اور بڑے کورس ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے آرکیالوجی. آرکیالوجی میں اگر آپ جانا چاہیں گے تو حیدرآباد میں تلنگانہ اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا آرکیوز ہے جس میں آپ جو ہے عہدے ملیں گے. تو کوئی بھی سوشیالوجی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس سے آپ کو جاب نہیں ملے گی, صرف اس میں قابلیت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو ہے نا سوشیالوجی ہے. سوشیالوجی میں آپ کو کلیکٹریٹ میں سے, پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے پروفیسرز بن سکتے ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, تدریسی شعبے میں جا سکتے ہیں. اس سے ہٹ کے جو ہے جہاں پر وہ سیکٹر ہے سوشل سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں جتنے شعبے جات ہیں, چاہے وہ آرکیالوجی ہو یا میوزیالوجی ہو یا پھر جو ہے سوشیالوجی ہو. میں پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں مائکرو بایولوجی کیا تھا, پھر اس کے بعد میں نے بی اے لا کیا, پھر ایل ایل بی کیا, ایل ایل ایم کیا. تو تب میں جب بی اے لا جوائن کیا تو تب مجھے جو ہے پتہ چلا کہ سوشل سائنسز میں کتنا اسکوپ ہے.
اور اسی وجہ سے میں سوشل سائنسز سے کنٹینیو ہوں اور آئندہ بھی کنٹینیو رہوں گا. تو میرے کو جب میں سائنس میں تھا تو لمیٹیڈ سورسز نظر آئے مجھے, شاید وہاں بھی ہوں گے لیکن سورسز لمیٹیڈ تھے, اور جو ہے اس سے کیا جابس ملیں گے اس کا ایک لمیٹیڈ میں نے دیکھا. اور اس کے بعد میں جب میں سوشل سائنسز میں آیا, میں 40 سبجیکٹس پڑھا ہوں لاء میں, تو اس میں اکنامکس بھی ہے, سوشیالوجی بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, اور جتنے سبجیکٹس ہیں سوشیالوجی کے وہ میں نے جو ہے پڑھے ہیں. تو اس کے یہ تمام پوزیشن سے ہم چھوٹے چھوٹے پوزیشن سے اگر جو ہوتے ہوئے جائیں گے تو اب آپ گروپس کی جانب آ جائیے. جب گروپس کی جانب آئیں گے تو آپ گروپ 4 سے لے کر گروپ 3, 2, 1 اس کے بعد میں یو پی ایس سی کے جو سیولس ہوتے ہیں اس کے لیے ایلیجیبل ہے ہم. اس میں زیادہ تر مواد جو پوچھا جاتا ہے اس میں سوشل سائنسز کا ہی زیادہ ہوتا ہے, نہ کہ سائنس کا. سائنس کا بہت کم مواد ہوتا ہے لیکن سوشل سائنسز کا مواد بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب ہم جو ہے میرے پاس سلائڈس بہت سارے ہیں لیکن مجھے گوگل میٹ میں وہ شیئر کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے, تو میں وہ سلائڈ شیئر نہیں کر پا رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیے جو بچے IAS IPS کرتے ہیں, بالخصوص ہمارے اردو کے طلبہ کے اندر جو ہے ایک مایوسی ہوتی ہے کہ ہم اردو میڈیم کے ہیں. تو مائی سیلف اردو میڈیم انٹرمیڈیٹ تک کیا ہوں, پھر اس کے بعد میں انگلش میں آیا ہوں. اگر جو بچے انگلش میڈیم سے بھی حاصل کرتے ہیں یا اردو میڈیم سے بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی لینگویج کوئی بیریئر نہیں ہے. لینگویج آپ کو جو ہے جاب دلانے میں بہت کم رول پلے کرتی ہے. نالج اور آپ کی اسکلز اور آپ کی قابلیت جو ہے وہ ہونا چاہیے, چاہے وہ اردو میڈیم کے ہی کیوں نہ ہو. یو پی ایس سی میں اردو میڈیم کے بچے بھی سلیکٹ ہو رہے ہیں. یو پی ایس جو اردو میڈیم کے بچے ہوتے ہیں وہ جیل کے لیے, ڈی ایل کے لیے, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے جو ہے وہ لوگوں کا انتخاب ہو پا رہا ہے. تو ہمارے اندر کی جو مایوسی ہے کہ ہم اردو میڈیم کے ہیں, کچھ نہیں ہے, تو یہ آپ مایوسی کو اپنے اندر سے نکال پھینکیے. اب ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب ہے, پورے نہ صرف اسٹیٹ بلکہ پوری جو ہے دنیا میں ان کی ایک الگ پہچان ہے. پہچان کیسا بنی, وہ خود اس کے اپنے آپ کو جو ہے قابل بنائے. کئی ایسے پروفیسرز تھے, میں جو ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر اسلم فاروقی نے جب جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کے کرونا میں یا کرونا سے پہلے جب تدریس میں جو آن لائن تدریس ہو رہی تھی اس وقت ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب, جہاں تک میرا علم ہے, پورے جو ہے اسٹیٹ میں فرسٹ کینڈیڈیٹ تھے جو کینڈیڈیٹس جو ہے مائک آن کیے ہوئے, پلیز کلوز یور مائک بند کریے پلیز. محمد تقی صاحب پلیز سوئچ آف یور مائک سر. تو ڈاکٹر اسلم فاروقی, تھینک یو. ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے جو ہے آن لائن کے شعبے کو جس طرح سے استعمال کیا, وہ اپنی صلاحیتوں سے استعمال کیے. تو وہ جو چیزیں ہوتی ہے ڈاکٹر, اب ہم جو ہے اسلم فاروقی صاحب سے کئی لوگ سیکھے ہیں کہ ہم کس طرح سے آن لائن سیشنز منعقد کریں گے. تو موضوع آج یہ نہیں ہے, لیکن سوشل سائنسز ہو یا میڈیم آف انسٹرکشن آپ کا اردو ہو, آپ کو جاب جو ہے اگر قابل لوگوں کے لیے جاب تلاش کر رہی ہے, آپ جاب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جاب آپ کو تلاش کرتے ہوئے پھر رہی ہے کہ کوئی قابل بندہ ہے یا کوئی جو ہے مجھے اپنا سکتا ہے, اس طرح کا آواز دیتے ہوئے وہ پھر رہی ہے. آپ کو میں قابل ہوں یہ کہتے ہوئے اس کو چوز کرنا ہے. تو وہ کب ہوگا؟ ہمارے اندر قابلیت کو پیدا کرنا ہو, چاہے آپ اکنامکس میں ہو, سیوکس میں ہو, پولیٹیکل سائنس میں ہو. کئی ایسے جو ہے پولیٹیشینز ہے, جو پرائم منسٹرز تھے, جو سائنس سوشیالوجی سے جو ہے یا سوشل سائنسز سے ان کا بیک گراؤنڈ رہا. تو ہم جو ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ہی لے لیں. ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہے ان کا بھی بیک گراؤنڈ اکنامکس سے تھا. تو ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہے ریولیوشنری جو ہے اس کے ایک سائنٹسٹ تھے, اور جو ہے ان کی وہ جو اصلاحات لائے معاشی شعبے میں, تو مالیاتی شعبے میں, وہ پوری دنیا ان کو ریکگنائز کر چکی ہے. تو جو قابل ہوتے ہیں اپنے شعبے میں وہ اپنا قابلیت کا لوہا منوا سکتے ہیں, جاب چھین سکتے ہیں.
تو سوشل سائنسز کے ہیں ہم اس طرح سے ذہنوں میں سے نکال دیں. اور یہ 3-4 ڈپارٹمنٹس ہوئے, پھر اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ کے سوشیولوجی کے ہی ہیں, چاہے وہ سیوکس ہو یا پھر جو ہے اینتھروپولوجی ہو. پھر اس طرح کے شعبے جات میں آپ کوئی بھی شعبہ لیں. جو گریجویشن ابھی کمپلیٹ کر چکے ہیں, جو بچے لاسٹ سیمسٹر میں ہیں, ابھی جو ہے پی جی سی پی جیٹ کا بھی جو ہے نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. تو اگر آپ کو کچھ ڈیسیشن لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, آپ کے پاس جو قابل معزز معلمین کی ایک ٹیم ہے, پروفیسرس ہے, آپ ان سے مشورہ کیجئے. اگر آپ ان تمام سے مشورہ کرنے کے باوجود آپ کے اگر ذہن میں کچھ اور شکوک و شبہات ہے, تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمیشہ آپ کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں. تو شعبے جات کے کبھی بھی آپ یہ سوچئے کہ مجھے بننا کیا ہے, اکنامسٹ بننا ہے, سوشیولوجسٹ بننا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, آپ ڈیسائیڈ کیجئے, آپ طے کیجئے. آپ ایک شعبہ لیجئے. پہلے گریجویشن میں جو پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, جو گریجویشن میں آپ پڑھتے ہیں اس طرح سے اس کو جو ہے پی جی میں اپنایا جاتا ہے. تو گریجویشن کے جو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں, مضامین ہیں, آپ ان مضامین میں آپ دیکھیے کہ مجھے پڑھنا کیا ہے. اکنامکس پڑھنا ہے, سوشیالوجی پڑھنا ہے, مجھے یہ سائیکالوجی پڑھنا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, سائیکالوجی ایک شعبہ ہے, وہ بھی سوشل سائنسز کا ہی حصہ ہے. تو جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں, ان سائیکالوجیوں کا جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, 2 ٹائپ کے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. ایک جو ہے ڈاکٹر سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, جو ایم بی بی ایس کے بعد ہوتا ہے, اور دوسرا سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ اکیڈمک سے ہی ہوتا ہے, ڈاکٹر یعنی جو طب سے نہیں ہوتا اس کا تعلق. تو ویسے سائیکالوجسٹ جو ہے کیا کر سکتے ہیں, اب بتائیے. آپ ایم ایس سی سائیکالوجی یا ایم اے سائیکالوجی پڑھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ جو ہے اگر آپ کے اندر قابلیت آ جاتی ہے تو آپ ایک جو ہے کلینک کھول کے بیٹھ سکتے ہیں. آپ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں. آپ اور جو لوگ ذہنی طور پر جو ہے کشمکش کا شکار ہوتے ہیں, آپ ان کی جو ہے ان کی جو ہے ذہنی کشمکش کو دور کر سکتے ہیں. آپ شعبے تدریس میں جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو شعبے جات ہے گناتے اگر ہم بیٹھیں گے تو میں سب وہ شعبے جات ہیں سوشل سائنسز میں, تو ہم اس کو کنٹینیویشن میں بہت سارے جو ہے اپورچونیٹیز ہیں. کوئی بھی ایک آپ جو ہے شعبہ لیجئے, آپ اس کو دیکھیے کہ اس کے کہاں تک جائیں گے. ہم سیولز میں جانا ہے, یا پھر ہم کو گروپس لکھنا ہے, یا پھر ہم کو جو ہے کرنا کیا ہے. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم این آفیسر, کیا بننا چاہ رہے آپ, اور آپ کی پوزیشن آپ کیا دیکھنا چاہ رہے. آپ جرنلزم میں جانا چاہ رہے, سوشیالوجی میں جانا چاہ رہے, سائیکالوجی میں جانا چاہ رہے, اکنامکس میں جانا چاہ رہے, آپ کہاں جانا چاہ رہے, جیالوجی میں جانا چاہ رہے, اینتھروپولوجی میں جانا چاہ رہے. آخر آپ کا جو ہدف ہوتا ہے, گول ہوتا ہے, وہ کیا ہے, آپ کیا ڈیسائیڈ کیے. اب کئی بچے جو ہے میرے جان پہچان میں بھی کئی بچے ہیں جو انٹر کیے, ڈگری کیے, پی جی کیے, ایم فل کیے, پی ایچ ڈی کیے, دے آر نتھنگ, کچھ بھی نہیں کر رہے آج بھی. تو آپ ڈیسائیڈ کیجئے واٹ ڈو وانٹ, آپ کیا بننا چاہ رہے, آپ اپنے آپ کو کیا دیکھنا چاہ رہے. بحیثیت معلم دیکھنا چاہ رہے, بحیثیت جو ہے انٹرپرینر دیکھنا چاہ رہے, بحیثیت جو ہے کوئی آفیسر دیکھنا چاہ رہے, یا سول سرونٹ دیکھنا چاہ رہے. تو آپ کو اپنی قابلیت کے لحاظ سے شعبے کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ جج نہیں کر پا رہے تو آپ کو جج کرنے والے آپ کے معلمین ہیں, مدرسین ہیں, اور آپ جو ہے آپ کے اس طرح کے جو سائیکالوجی پڑھ چکے ہیں وہ لوگ ہیں, یا پھر ماہر جو کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ جو ہے آپ کو راستہ بتائیں گے. تو آپ ڈیسائیڈ کیجئے مجھے بننا کیا ہے, میں کون سا کورس کروں, پی جی میں کیا کروں, پی ایچ ڈی میں کیا ٹاپک لوں, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کیا کروں, یا پی ایچ ڈی نہیں کروں تو گریجویشن. ابھی جو بچے ہیں, میں اس میں زیادہ تر جو ہے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں, تو زیادہ تر اردو میں پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں. تو میں ان سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں, میں ان لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ ایسے پروفیشنز کو چوز کرے جہاں پر کمپٹیشن کم ہو. کمپٹیشن کیسا کم اور کیسا زیادہ آپ کو دیکھنا ہے. تو آپ دیکھیے کون سے ایگزام میں زیادہ جو ہے لوگ پارٹیسپیٹ کریں.
اور کون سے ایگزام میں جو ہے بہت کم لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے, تو وہ دیکھ کے اس جانب آپ کا رخ طے کیجئے. کوئی پی جی کرنا چاہ رہے کیجئے, روک نہیں رہا ہوں میں آپ لوگوں کو, پی جی کیجئے, جو ہے پی ایچ ڈی کیجئے, لیکن آپ ڈیسائیڈ کیجئے آپ کو بننا کیا ہے. تو لڑکیوں کے لیے زیادہ تر گھر سے باہر جا کے, جس طرح اسلم فاروقی صاحب نے بتایا تھا کہ ابھی اسلم فاروقی صاحب نے تو آپ لوگوں کو جو ہے ڈسٹینس موڈ کا ایجوکیشن بتایا تھا, لیکن میں آپ لوگوں کو آن لائن موڈ کا بھی ایجوکیشن بتاؤں گا. جو ہے علی گڑھ اوپن یونیورسٹی, علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی آن لائن میں جو ہے ایم اے اردو ہے آن لائن میں. تو اس طرح کے بہت سارے کورسز ہے جو آپ دوسرے جو ہے کنٹریز سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کورسز آپ لوگ کیجئے. آپ کے جو ڈگری کے بعد اگر کوئی گروپس لکھنا چاہ رہے اردو میڈیم کے بچے ہیں تو ہم ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی بچے جو ہے سول سے پڑھنا چاہ رہے تو ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب آپ لوگوں کو بتائیے کہ اردو کا مواد کہاں سے ملے گا, کیسا ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. تو میں خود بھی ہمارے پاس بھی کوچنگ میں جو ہے ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب کی جو ہے خدمات کو استعمال کیا ہوں. تو آپ لوگ اگر وہاں پر ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب اور ڈاکٹر غوث صاحب کی خدمات کو استعمال نہیں کر رہے تو آپ لوگ جو ہے, میں کوئی الفاظ تو ادا نہیں کروں گا, لیکن آپ خود سوچ سکتے کہ آپ کتنے جو ہے کیا کہوں گا میں, وہ جملہ تو بالکل بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, میرے زبان سے نہیں نکل رہا. تو آپ لوگ استفادہ کیجئے, ان جو ہے پروفیسر سے استفادہ کیجئے اور آپ اپنے آپ کو قابل بنائیے. دیکھیے چھوٹی لاسٹ ایگزامپل بول رہا ہوں, اگر آپ کچھ بنتے ہیں, کوئی آٹو ڈرائیور کا بچہ آئی اے ایس آفیسر بنا, کوئی آئی پی ایس آفیسر بنا, میرے پاس بہت سارے سلائیڈز تھے لیکن تھوڑا سا شیئر کرنے میں مشکل ہے. تو آئی اے ایس, آئی پی ایس, گروپ 1, گروپ 2, گروپ 3, گروپ 4 اور جتنے ایگزامس ہے, ایک بندہ تو ایک ہی لڑکا ایٹ اے ٹائم جو ہے 7 to 8 جاب مارا, بیک وقت 7 to 8 جابس. تو اس طرح سے آپ جو ہے کمپٹیشن کے دور میں اپنے آپ کو, کمپٹیشن کو جو ہے کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں, یا مسابقتی دور میں ہم کس طرح سے جاب حاصل کر سکتے ہیں وہ سوچئے. بالخصوص خواتین سے میں گزارش کروں گا جو گریجویشن کر رہے, وہ لوگ اگر کوئی شعبہ تدریس سے جڑنا چاہ رہے, جو گورنمنٹ کے سیکٹرز میں آنا چاہ رہے, بی ایڈ کیجئے یا پھر پی جی کیجئے. اس کے بعد میں جو ہے آپ جونیئر کالجز میں وغیرہ آپ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو سکتے ہیں. سوشل سائنسز سے میں نے جس طرح چھوٹی ایک تعریف باندھی ہے, آپ اگر اس کو اگر سمجھ سکتے تو سمجھیے. ایک جو ہے فائدے ہیں, جس طرح کے جو ہے ایک درخت پہ کئی پھل ہو سکتے ہیں. بی ٹیک جو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس تو نئی گرافٹنگ کی جو فیسلٹی ہوتی ہے, تو اس طرح سے آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. مجھے جو موقع دیے تھے میں سمجھتا ہوں قریب الختم ہے, تو آج جمعہ کا بھی موقع ہے, تو آپ لوگ مستفید ہونے کے لیے جو ہے میں آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں. اور ڈاکٹر صاحب اور جو ہے ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب اور تمام شعبے جو ہے سوشل سائنسز کا میں ممنون و مشکور ہوں. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہے, کوئی ڈاؤٹس ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر فار یور ایکسلنٹ پریزنٹیشن سر. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمارے طلباء سے اور آن لائن آف لائن ہمارے کالج میں مخاطب کیا. تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ پریزنٹیشن, and I hope this presentation would be a great asset to their career planning and framing of their career and choosing for their best profession in their coming life. میں ہمارے جو طلباء میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں آف لائن اور میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں آن لائن, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ چونکہ سیشن اوپن ہے سب کے لیے, آپ ایک ایک کر کے اپنے سوال ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر میرا ساجد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. وہ ایک سوال ایک مرتبہ پوچھیے گا, آپ کے لیے you have 15 minutes time for question and answer. Sir will reply. جن لوگوں کو رپلائی نہیں مل سکا ہے ان کو میل کر دیا جائے گا اور ٹیکسٹ کریں, ان کا ٹیکسٹ کا جواب بھی دیا جائے گا. میں یہ سیشن تمام ہاؤس کے لیے اوپن رکھتا ہوں تاکہ وہ سوالات کے پوچھیں اور سوالات کے جوابات دیے جائیں. بہت شکریہ. اوور ٹو دا اوپن سیشن فار کوسچن اینڈ آنسر. جن کو سوال کرنا ہے اپنا مائک آن کر کے سوال کریں. اوکے. ساجد صاحب, آپ کے اخبار میں جو آرٹیکل آ رہے ہیں اس کے بارے میں طلباء کو بولے کہ پڑھنے کے لیے کیا ہے وہ.
जी मेरे जो आर्टिकल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं जो है ज़्यादातर जो आर्टिकल्स लिखता हूँ मैं हमारे तेलंगाना को टारगेट करके लिखता हूँ। तो जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मैं उसमें शामिल करता हूँ, चाहे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हो या जॉब अपॉर्चुनिटी हो। मेरा कॉलम सिर्फ 2 ही चीज़ों पे मैं मबनी रखता हूँ, मैं इधर उधर के जो दूसरे चीज़ों को उसमें शेयर नहीं करता हूँ। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट 2 ही मेरे मकासद है। और मुंसिफ का अखबार आप जो है एवरी संडे लीजिए, और एवरी संडे आप अखबार लेने से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपका जो कीमत खरीद 4-5 जो भी रुपये है उससे कई गुना आपको फ़ायदा होगा, आप दूसरों को भी शेयर कर सकेंगे। मेरे 2 वेबसाइट्स है मुलाजमत.net के नाम से, जो इंडिया की फर्स्ट वेबसाइट है उर्दू में जो है जॉब्स के बारे में और एजुकेशनल कोर्सेज के बारे में उसके ऊपर तफसीलात फराहम की जाती है। आप लोग जो है नोट कर सकते हैं मुलाजिमत MULAZIMAT.net MULAZM Z के बाद I, इसके बाद में M, इसके बाद में AT मुलाजिमत.net। ये जो है ग्रुप में शायद जो है हमारे डॉक्टर गौस साहब इसको स्क्रीन पर शेयर कर दीजिए मुलाजिमत.net। इससे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। और इंटर के एग्ज़ाम्स या फिर एसएससी के भी हम रिजल्ट्स भी दिए थे इस साइट पे, तो आपको तदरीसी और जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और जो है कैरियर साजी के जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं मुंसिफ और मुलाजमत.net पे मिलते रहेंगे। आप चाहे कोई भी सवाल हो कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। एक और बात हमारे बच्चों को बोलिए कि यहाँ जो है बहुत सारे लड़कियाँ वगैरह वर्क फ्रॉम होम कुछ ऐसा कुछ नौकरी करना चाह रहे, उनके लिए कुछ मौके हैं क्या? वर्क फ्रॉम होम में आजकल बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अभी देखिए हम लोग खुद ही, हमारे पास मेरा अपना जो है एक इंस्टीट्यूट चलता है जिससे डॉक्टर असलम फारूकी साहब वाकिफ़ हैं, तो ब्रेन स्टॉर्म के नाम से चलता है। जो बच्चे ये समझते हैं कि हम क्वालिफाइड है और हम पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरे पास खुद उनके घर में बैठ के टीचिंग करने का मौका है। तो मैं तो एक लिस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जो है उसको ऑनलाइन में, जो बच्चे जिनकी उर्दू अच्छी है वो इन पेज टाइपिंग सीख लें, घर बैठे आप PhD के जो है आपको मकाले का ड्राफ्टिंग का मिलेगा काम। कई ऐसे प्रोफेसर से जो ज़्यादा एज के होते हैं वो सिर्फ हाथ से लिखते हैं, तो उनको जो है ड्राफ्टिंग करने में मुश्किल होती है, तो वो आपको देंगे। PG का काम होता है, PhD का काम होता है, और जितने भी जो आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल्स की पब्लिशिंग में भी जो है आप कर सकते हैं। तो जितने भी घर बैठे जो काम होते हैं, ना सिर्फ मेहंदी डालना बल्कि ऑनलाइन में आप इतने पैसे कमा सकते, आपको कहीं जॉब को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे शोबे तदरीस का ही पेशा हो या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग का हो, ऑनलाइन पे जो है मार्केटिंग में होती है, वो डिग्री के बाद आप कर सकते हो। उसका एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स होता है, अगर आप वो कर लिए तो उसके बाद में ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं, कमा सकते हैं। अगर आप नहीं दिखना चाहते हैं तो घर बैठे इस तरह के मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी कॉलेज के लिए जो है काम करते हैं टेलीकॉलर के तौर पे, आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी, आजकल हमें ऑफिस जाना या फिर वहीं जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, आप घर बैठ के ही वो काम अंजाम दे सकते हैं। जिस तरह मैं आपसे आज ऑनलाइन मुखातिब हूँ, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है क्लास ले सकते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो आपको मौका देंगे, तो आप जो चाहे घर बैठे कर सकते हैं। मेरे आप लोग जो है मुंसिफ पढ़ते जाइए, क्योंकि अपने पास वक्त कम है, तो किसी भी एक शोबे के बारे में बोलना वो एक छोटे से वक्फे में भी जो है मुकम्मल नहीं कर सकता और उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। आप मेरे एसएससी के बाद के क्या कोर्सेस है वो एक आर्टिकल है, इंटर के बाद कोर्सेस उसके ऊपर आर्टिकल है, फिर डिग्री के बाद कोर्सेस, उसके बाद सोशल साइंसेस के कोर्सेस पे है, फिर जो है आपके मेडिसिन पे है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर जो है मेरे आर्टिकल्स हैं, आप उसमें मुताला कर सकते हैं। जल्द से जल्द सवालात कर लीजिए, हम सेशन को जो है क्लोज करेंगे। हाँ सर, डॉक्टर सर, ये हमारे स्टूडेंट का सवाल है आपके वास्ते।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। मेरा नाम जी, उस्मान वालेकुम तनवीर है और मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल जी। ये है कि डिग्री के बाद क्या करना बेहतर है? आपके डिग्री में क्या सब मज़ामीन है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू एंड इंग्लिश। हाँ, उर्दू एंड जो लैंग्वेजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। आप चाहे तो अगर आप पीजी जो है इंग्लिश में से भी कर सकते हैं, एमए इंग्लिश कर सकते हैं, एमए उर्दू कर सकते हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एमए हिस्ट्री कर सकते हैं। आप जितने मज़ामीन लिए उसमें कर सकते हैं। आप देखिए, आप अगर जो है शोबे तदरीस से वाबस्ता होना चाहे तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू टेक एडमिशन इन बीएड, या फिर इसके बाद में पीजी से भी जा सकते हैं आप। तो आप जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर जाएं। जैसे कि अभी टीजीटी पीजीटी में हो रहा है, पीजी के साथ बीएड होना है वहाँ पर, अगर आपको जॉब करना है तो इस तरह से जो पीजीटी मिलेगी, या फिर आप टीजीटी करना चाहें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। तो ये जो शोबे होते हैं आप उसको डिसाइड कीजिए। इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं आप पीजी, जो इसमें डिमांड है। फिर जो है आप और भी जो हिस्ट्री है, आप पहले अभी से जहन बना लीजिए कि मुझे करना क्या है, इसके बाद आप उस शोबे को चॉइस कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर सर। सर एक और सवाल डॉक्टर साहब आपके लिए है। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम वालेकुम। जैस्मिन बेगम है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जी, मेरा सवाल है, लॉ करने के लिए कौन सा एंट्रेंस लिखना? अगर आप लॉ करना चाहे तो बेटा मैं ये मशवरा दूंगा आपको, आप ग्रेजुएशन करके लॉ की तरफ आना। वो एक टाइम लग जाएगा, आपको 2 ईयर लगेंगे, 2 ईयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है 3 ईयर्स का लॉ करेंगे तो आपको 5, अगर जो है कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। तो अगर आप, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कोई डिसकंटिन्यू करो, लेकिन अगर जो इंटर के बाद लॉ चूज करते हैं तो वो लोग जो 3 साल लॉ करते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर उनके अंदर काबिलियत होती है, क्योंकि वो 40 to 45 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। आप जो लॉ इसमें ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें वो पढ़ सकते हैं। उसमें सोशियोलॉजी भी रहता, साइकोलॉजी भी रहता, हिस्ट्री भी रहता, इकोनॉमिक्स भी रहता। आफ्टर इंटर कर सकते, 1 साल आपका, अब क्योंकि ऑलरेडी एंट्रेंस के लिए टाइम हो चुका है तो आप और एक 2 साल पढ़ लीजिए। 1-2 साल पढ़ने के बाद एंट्रेंस होता लॉ सेट के नाम से। वो लॉ सेट के लिए अभी से बुक खरीदिए, अच्छा पढ़िए, आपको स्टेट के टॉप रैंक्स में आएंगे आप। तो कोई बड़ा ज़्यादा टफ नहीं रहता। थोड़ी सी इंग्लिश सीख लीजिए आप पहले एंट्रेंस के लिए, तो आप स्टेट के टॉप रैंक्स में से आएंगे। इससे पहले नारायणपेट में एक जलसा रखा गया था, मुझे उसमें मदऊ किया गया था बैसियत मेहमान खुसूसी, तो मैं वहाँ पर मुखातिब करके आया था। उसके बाद कई बच्चे जो है वहाँ से, कई लड़कियाँ लॉ के लिए आगे आई और वो लोग जो है LLB शायद 2-3 ईयर्स में कुछ है, 2nd ईयर या 3rd ईयर में है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, आफ्टर इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। वो TS लॉ सेट होता है। जज़ाकल्लाह खैर सर। सर एक और सवाल है, जी जी, थोड़ा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। मैं बीए सेकेंड ईयर से, जी जी मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि डिग्री के भाई, वो बाद बदर भाई आप माइक म्यूट कीजिए, मुझे सवाल सुने डिग्री नहीं के आ रहा। बाद अक्सर बच्चियाँ बीएड ही लेती है, उसमें ज़्यादा नेक्स्ट सीटी है, इसके अलावा कोई कोर्स? अगर देखिए, अगर ये बदर जो है वो माइक म्यूट कीजिए, वरना एडमिन उनका माइक म्यूट कर दीजिए। एडमिन कर सकते हैं, कर दीजिए। तो एक्चुअली बीएड, बिल्कुल आपने सही फरमाया बेटा। देखिए ये शोभा मैंने इसलिए आप लोगों को बताया था कि हम अगर चाहें तो बहुत सारे शोबेजात में जा सकते हैं। अब आपका जो वालिदैन का घर है वो लोग जो है आपको परमिट करेंगे, लेकिन अगर आपके वालिदैन के अलावा आपके ससुराल वाले उनको जो है वो परमिट करेंगे नहीं करेंगे तो वो तो वही बताएंगे जब होगा। तो इस बीएड करने के बजाय अगर आप पीजी कर लेते हैं, पीजी करने के बाद जो है आप असिस्टेंट सेट लिखिए या नेट लिखिए। अभी यूजीसी के नए गाइडलाइंस के थ्रू जो है पीएचडी होना ज़रूरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पहले भी था, लेकिन जो है जो चेयरमैन है उन्होंने जो है बयान भी दिया और उसका उसके सर्कुलर भी आया है
تو PG کے بعد آپ کو جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے بھی سیٹ اور نیٹ کوالیفائی ہونے کے بعد بن سکتی ہیں. تو آپ B.Ed نہ کیے کریں, آپ جو ہے PG کر کے سیٹ یا نیٹ کے لیے تیاری کریں. سیٹ یا نیٹ کے لیے PG ہونے کے بعد تیاری کرنے کے بجائے سیٹ نیٹ کی کتابیں ابھی سے پڑھنا شروع کریں اور اپنے سلیبس کا بھی پڑھیں. تو جیسے ہی آپ کا PG کمپلیٹ ہو جائے گا, آپ سیٹ اور نیٹ کے لیے ایلیجیبل رہتے, آپ لکھیے تو اچھے مارکس آتے, اچھے رینک آتے. میں بھی سیٹ کوالیفائڈ ہوں, تو اس طرح سے سیٹ اور نیٹ کوالیفائی کر لیجیے. ہو رہا ہے. عائشہ میڈم شکریہ ادا کر سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے سر, پلیز. جی جی جی, اوکے اوکے, آئی ایم ریڈی. نام بولو اپنا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں BA سیکنڈ ایئر کی ہوں. میرا نام سائمہ عالم ہے. جلدی اپنا کیریئر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ڈگری کے بعد؟ نہیں بیٹا, میرے کو آپ کا سوال صحیح سنائی نہیں دیا. کیا بولنا چاہیے؟ ڈگری کے بعد جلدی کیریئر اپنا بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کے BA کے بعد جلدی کیریئر سازی کے لیے کہہ رہے ہیں ہم. ہاں, تو آپ کیا کیجئے, آپ کے BA کے جو سبجیکٹس ہے وہ سبجیکٹس پہ اچھی مہارت حاصل کیجئے. آپ کو گریجویشن کے بعد بھی جاب اپرچونیٹیز ہے, آن لائن آف لائن. تو آپ جو ہے گروپس بھی لکھ سکتے ہیں. تو پہلے آپ اچھا سا ڈیسائیڈ کیجئے آپ کو کرنا کیا ہے, تو آپ اس فیلڈ میں لگ جائیے. آپ کو کبھی بھی اگر کوئی بھی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے ملازمت.net پہ دیکھ سکتے ہیں, یا منصف پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب سے بھی یا غوث صاحب سے بھی آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں. لیکن بہت ساری اپرچونیٹیز ہے آفٹر گریجویشن. آپ سیولس میں جا سکتے ہیں, گروپس میں جا سکتے ہیں, بہت ساری اپرچونیٹیز ہے. پہلے آپ ڈیسائیڈ کیجئے آپ کو کرنا کیا ہے. میں ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب, ڈاکٹر محمد غوث صاحب اور وائس پرنسپل صاحب, یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں شعبے سائنس سوشل سائنسز کے, میں ان تمام کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بچوں سے راست مخاطب ہونے کا بذریعے جو ہے آن لائن موقع دیا. میں آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں. اگر کوئی شکوک و شبہات اگر بچوں کے ہوتے ہیں تو بالخصوص آپ لوگ بھی جو ہے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ ڈیفیکلٹی ہو رہی تو آپ لوگ میرا نمبر بھی شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ طلبہ بھی اگر میرا نمبر نوٹ کرنا چاہ رہے تو کر لے سکتے. 9553839786 اور منصف اخبار میں میرا نمبر بھی رہتا ہے, آپ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. کوئی ایسا کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. جی بہت شکریہ سر. اب میں عائشہ میڈم لائن پہ ہے. بہت بہت شکریہ میڈم. ان کے فارمل ووٹ آف تھینکس بولنے سے پہلے, چونکہ تمام لوگ نے سلائیڈس کو تو خیر نہیں دیکھا, لیکن سر نے سلائیڈ سے زیادہ جو ایلابریٹ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے فروٹفل ہے. اینڈ دس از دا ایسٹ. آپ کا جو پریزنٹیشن بہت اچھا ہے سر, لیکن اگر آپ یہ سلائیڈس اگر کبھی میل کر دیں تو ہم تمام بچوں کے گروپس میں ہم شیئر کریں گے کہ کس طرح سے ان کو سوشل سائنسز کے بعد اپارچونیٹیز دی جاتی ہے. چونکہ پورے ریاست میں تقریباً 3700 بچے گریجویشن کے کورسز پڑھ رہے ہیں. کامرس اس کے بعد آتا ہے, سائنس اس کے بعد آتا ہے. آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہمارے اردو اکیڈمی کے دور میں ہم جو ہے پورے گریجویشن کے جتنے بکس تھے 9 کتابیں جو تھیں 2 سیمسٹر کی پولیٹیکل سائنس ہسٹری اکنامکس ہم پرنٹ کر کے دیے تھے. اس پروجیکٹ میں ہمارے پرنسپل صاحب کی بھی سرپرستی تھی, اور ہم کوشش کر رہے تھے کس طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ بچوں کی ہو, کس طرح سے یہ سماجی علوم میں بہتر پرفارمنس کر سکیں, سماج کے اندر اپنے آپ کو منوا سکیں. بہت بڑا ایک لٹریچر کا بہت بڑا ایک ہماری ٹریجڈی تھی کہ ہم بہت بڑا گیپ تھا, بچے جو ہے دیگر لینگویجز سے پڑھ کے سیکھ رہے تھے. آپ کی بھی سرپرستی اردو اکیڈمی رہی ہے, آپ کی بیشتر ہماری یعنی ہمارے لیے بہت ساری اچھی تجاویز آپ نے پیش کی تھی. بہت بہت شکریہ سر. میں لیکن آپ سے ایک شکایت رہ گئی کہ صرف آپ سوشل سائنسز کے بچوں کا فائدہ کیے اور سائنس کے بچوں کو جو ہے آپ نہیں کر پائے. آپ کی قیادت میں اگر وہ بھی ہو جاتا تو کام پورے اردو کا ہو جاتا تھا. جی ہاں انشاءاللہ جب نئے ڈائریکٹر صاحب آئے گے تو انشاءاللہ وہ گیپ وہ فل کریں گے. انشاءاللہ ہم خواہش کریں گے ان سے. میں ڈاکٹر عائشہ بیگم میڈم صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ تشکر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سماجی علوم کے ذریعے کیریئر سازی، رجحانات، امکانات اور مسائل.
इस वेबिनार में शरीक जनाब सदर प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मोहम्मद प्रिंसिपल असलम फारूकी साहब, मोजिस प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रविंदर रेड्डी साहब, डॉक्टर साजिद साहब, जनाब साजिद साहब, डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब, बदर सुल्ताना मैडम, मोहतरमा बदर सुल्ताना मैडम और सब दीगर पार्टिसिपेंट्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और अजीज तलबा और तालिबात, आज का ये सेशन मैं समझती हूँ कि आप सबके लिए बहुत कारआमद रहा, क्योंकि जनाब तमाम उस्ताद से आप सबको नवाजा कि देखिए कैरियर साजी के लिए आपको जो है ना अपनी तालीम जारी रखना ज़रूरी है। इसके लिए आपको सबसे काम लेना है, हिम्मत का मुजाहरा करना है, अपने वालिदीन का भी यकीन लेना है कि उनको ये यकीन दिलाना है कि हम आगे बढ़ेंगे। तो साहब ने जो तफसीलात बताई हैं उसके आगे फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उर्दू लेक्चरर होने के नाते मैं अपनी एक बात कहूँगी सर कि ये लोग MA उर्दू भी कर सकते हैं और MA उर्दू के साथ जैसा कि आपने बताया सेट या फिर नेट के ज़रिए से असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में। तकरीबन 9 साल से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो मैं आपके लिए मिसाल हूँ कि मैं डिस्टेंस से MA उर्दू की हूँ और लेकिन मैं जो है ना सर्विस में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बतौर जूनियर लेक्चरर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था 2008 में, फिर उसके बाद प्रमोशन नेट आपके UGC नेट रहेगा, जी के बाद UGC आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। मेहनत की जरूरत है, जैसा कि साजिद साहब ने बताया UGC सकते हैं आप लोग, मेहनत करना आवश्यक है। और इस बार आप जेल के लिए डिग्री लेक्चरर के लिए तैयारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब कि आपने जो बातें बताई हैं इस शेर के मिजाज के देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत खुशी हुई। और मैं बच्चों को ये कहती हूँ साहब, मेरे पास भी नेट और सेट की किताबें हैं। मैं बच्चों से अपने तलबा से कोई मशवरा देती हूँ कि आप कभी भी मेरे पास से ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं प्रिपरेशन के लिए। लेकिन फिर वक्त आपके सामने PG का एग्ज़ाम है, PG एंट्रेंस, उसके लिए तैयारी कीजिए। उसके लिए भी मेरे पास मवाद है, मेरे पास शऊर फ़न और अरमुगान अदब, लफ्ज़ उर्दू और ज़ख़ीरा उर्दू जैसी किताबें हैं, आप तलबा ले सकते हैं और मुझे लौटा सकते हो आप। तो बेहद शुक्रिया साहब, जनाब साजिद साहब और तमाम शुरा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और ये ऐलान करती हूँ कि आज का ये वेबिनार माशाल्लाह से बहुत कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। डॉक्टर असलम फारूकी साहब से एक मिनट के लिए मैं मुखातिब होना चाह रहा हूँ। डॉक्टर असलम फारूकी साहब जो है आप पूरी रियासत नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए जो है एक मिसाल है। तो आप जो है अगर कभी भी हमारी बच्चों के लिए किसी भी बुक्स की वगैरह अगर ज़रूरत है, बच्चे तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप जो है कभी भी हमें मौका दे सकते हैं, हम उनको जो है कुछ पेश कर सके आपकी लाइब्रेरी के लिए या वगैरह किसी के लिए भी, ताकि जो गरीब बच्चे होते हैं वो लोग जो है मुफ्त में पढ़ सके। आपके पास सेट के वगैरह आप खुद कई मवाद निकाल के देते हैं, तो हम वो बच्चे ज़ेरॉक्स भी नहीं करवा सकते, कई बच्चे होते हैं। तो आप कभी भी हमें खिदमत करने का मौका दीजिए, इंशाअल्लाह हम ज़रूर। हमारे पास कई किताबें जो है, मैं इससे पहले डॉक्टर गौस साहब को भी बोला था, हमारे पास जर्नलिज़म, आपके पास एक मजमून है शायद आपके डिग्री में, तो जर्नलिज़म से रिलेटेड हमारी जो है एक बुक भी है। तो कई किताबें हैं, अगर आप मौका दिए तो हम जो है वहाँ पर पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। आप अपनी लाइब्रेरी में रख के बच्चों को मुस्तफ़ी कीजिए। और आप तो माशाअल्लाह सबके लिए मिसाल है, आपको देख के हमने भी बहुत कुछ सीखा, तो आपके बच्चे तो माशाअल्लाह बहुत सीख रहे होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के लिए जो है आप कुछ जो है करिए। हाँ, वहाँ पर हमारे कॉलेज में हम लोगों की गाइडेंस से एक लड़की ने इरादा किया है कि वो IAS की तैयारी करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का ही है, लेकिन अभी से वो मुताला कर रहे। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ताउन पेश किया किताबों के सिलसिले में। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है हमारे तलबा को भी इससे आपसे रब्ते के लिए कहूँगा और वो किताबें हम हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी की हासिल करेंगे। आपका बहुत ही कारआमद लेक्चर रहा। ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, अभी एक जुमा के बाद जो है YouTube पर भी पेश हो जाएगा।
اور بہت سارے لوگ جو محبوب نگر میں خاص طور سے نظام آباد آرمور وغیرہ میں آپ کے لیکچر کی جو ہے بات ہوئی ہے، اور جو طلباء شریک نہیں ہوئے ان تک بھی یوٹیوب کے ذریعے ہم آپ کی بات کو پہنچائیں گے، اور بہت بہت جی شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. Thank you so much, sir. جزاک اللہ. Thank you, sir.